بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو یہ سوال کمنٹ میں آیا تھا کہ جنات المأوا یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ تو جنات المأوا یا جنت المأوا اس کا مطلب تو بنتا ہے، مأوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، اور جنت کا مطلب جنت ہوتا ہے کہ فلہم جنات المأوا، تو یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ تو جنات المأوا اس لحاظ سے نام رکھنا کہ جنت ٹھکانہ ہے، تو نام تو ہو سکتا ہے یہ، لیکن چونکہ یہ نام مستعمل نہیں ہے اور نہ ہی یہ نام اتنا اچھا لگتا ہے بولنے میں، کیونکہ یا تو رکھیں گے جنت المأوا تو یہ کوئی اس کو بولے گا تو جنت جنت بولے گا، تو جنت المأوا بولیں گے تو یہ تھوڑا سا تلفظ اس کا خراب ہو جائے گا۔ لیکن قرآن پاک کے اندر جو آتا ہے وہ جنات المأوا آتا ہے، تو جنات المأوا اگر کوئی رکھے گا تو یہ جمع کا صیغہ ہے جنات، یہ جنت ان کی جمع جنات ہے، تو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جنات المأوا، مأوا جو ہے یہ مأواہم جہنم وبئس المصیر، یہ جہنمیوں کے لیے بھی مأوا استعمال ہوا، ٹھکانہ، ٹھیک ہے۔ تو جنت المأوا تو یعنی کہ کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن جنات المأوا ہے تو وہ جمع ہے، تو جمع لفظ کو واحد کا نام رکھنا یہ ویسے مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ پھر ایک دفعہ ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ جی میں نے یہ نام رکھا ہے یمنا، قرآن پاک کی آیت سے دیکھ کر لکھا ہے۔ میں نے کہا جی اچھا جی کون سی آیت ہے؟ تو الم یکن نطفۃ من منی یمنا، اب جو آپ اس کا ترجمہ نکال کر دیکھیں، میں اگر کہوں گا کہ تو یمنا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان کا مادہ تولید اس کو جب وہ خارج ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں یمنا۔ اب وہ یہ قرآن پاک سے نام دیکھ کر رکھ رہے ہیں، تو اب یہ کیا مطلب بھائی؟ یمنا آپ نام دیکھ کے رکھ رہے ہیں، قرآن پاک سے دیکھ کر رکھا ہے جی یمنا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا بعض ہمارے بزرگوں کو دیکھا کہ جی ان سے کسی نے پوچھا کہ میں یہ نا قرآن پاک کے اندر نام آیا ہے، کوئی بھی نام انہوں نے رکھ لیا، تو بزرگ فرمانے لگے کہ جی قرآن پاک کے اندر تو پھر ابلیس بھی آیا تو ابلیس رکھ لو، خنزیر بھی ہے تو خنزیر رکھ لو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نام کا معنی اچھا ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام یا صحابیات یا بزرگ عورتوں کے ناموں پر نام ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اچھے معنی والا نام ہونا چاہیے۔ تو اب اگر آپ قرآن پاک سے دیکھ کے رکھ رہے ہیں تو کسی بزرگ سے یا کسی عالم سے، مفتی سے، کسی سے مشورہ کر لیں کہ یہ نام رکھنا مناسب بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے خود اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ گوگل کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ معنی آ رہا ہے، گوگل کے اندر یہ آ رہا ہے، تو بھائی گوگل جو ہے نا، گوگل یہ ایک سرچ انجن ہے، اور یہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا آلہ نہیں ہے۔ وہاں پر جیسے اچھی چیزیں، صحیح اور درست چیزیں موجود ہیں، وہاں پر غلط چیزوں کی بھی بھرمار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نیٹ سے دیکھنا تو یہ کوئی حل نہیں ہے، بلکہ اگر نیٹ سے دیکھا جائے تو بھی کسی بزرگ سے یا کسی اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے کہ جی یہ میں نام رکھنے لگا ہوں یا لگی ہوں، تو یہ نام رکھنا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ امید ہے کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔